پراپرٹی کی خرید و فروخت میں فراڈ سے بچنے کے لیے کچھ چیزوں کو ذہن میں مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ علم ہے، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، کچھ ایسے نکات ہیں کہ اگر آپ وہ کر لیتے ہیں یا ان کے بارے میں آپ کو علم ہے، تو آپ اگر پراپرٹی سیل کرتے ہیں یا اگر آپ پراپرٹی جو ہے لیتے ہیں تو آپ اس سے تقریباً کئی فراڈوں سے بچ سکتے ہیں۔ میرا نام ہے محمد ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں الاسر مارکیٹنگ۔ ہم الاسر مارکیٹنگ ڈیل کرتی ہے گلبرگ کو، ICHS کو، اپنا بلو ورڈ سٹی کو، اس کے علاوہ اور بھی کافی سوسائٹی، پارک ویو سٹی ہو گیا اور پنڈیس گوری ٹاؤن ہو گیا۔ تو اگر آپ ہم سے کسی بھی طرح کی کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، پراپرٹی کی جو ہماری ویڈیو بنانے کا مین مقصد ہے کہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنے کے لیے اگر آپ فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کچھ چند نکات ہیں، چند پوائنٹس ہیں، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں، اگر یہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ آپ کو کبھی نقصان پراپرٹی کی لین دین میں کبھی کرتے ہوئے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ جو نمبر 1 ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ حدیث شریف ہے، لین دین کرتے وقت اجنبی بن جاؤ۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے کسی دوست سے یا اپنے بھائی سے بھی پراپرٹی کی یا کوئی بھی لین دین کرتے ہیں تو باقاعدہ آپ اس کی لکھت پڑھت کر لیں۔ کچھ گواہان کا ہونا ضروری ہے، جو وٹنس ہیں وہ ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کل کوئی کسی قسم کا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسرا ہے، کوئی بھی معاہدہ زبانی مت کریں، تحریر ضرور لکھیں گواہوں کے ساتھ۔ یعنی کہ وہی میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ کوئی بھی معاہدہ آپ زبانی ٹرسٹ بیس پر نہ کریں۔ ایک آپ اعتماد ہونا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر پھر بھی جو ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لکھت پڑھت کرنا، اسے لکھنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا ہے جی، سارے مروجہ قوانین کے تقاضے پورے کریں۔ مطلب جو بھی قانونی تقاضے ہیں لین دین کرتے وقت کوئی جو آپ پیمنٹس کر رہے ہیں بینک کے تھرو کریں، جو اس کے اسٹامپ پیپر، ایگریمنٹ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کرنی لازم ہیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے آپ قانونی تقاضے پورے کریں۔ نمبر 4 یہ تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ لالچ سے پرہیز کریں، فراڈ سے خود ہی بچ جائیں گے۔ یعنی کہ لالچ سے پرہیز آپ ایسے کریں کہ اگر مارکیٹ میں کوئی چیز آپ کو سستی مل رہی ہے، مارکیٹ میں ریٹ اس کا پوری مارکیٹ میں فار ایگزامپل 20 لاکھ روپے ایک ریٹ جا رہا ہے ایک چیز کا، اور اسی چیز کا آپ کو کوئی 10 لاکھ کہہ رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ ہوگا، کوئی مسئلہ مسائل ہوگا، کوئی لیٹیگیشن میں ہوگی وہ فائل یا کوئی پلاٹ یا کوئی جو بھی چیز ہے۔ تو آپ لالچ میں آ کر کے یار مارکیٹ سے سستی مل رہی ہے، آپ جلدی سے اٹھا لیں، اور آپ کو پتہ ہے لالچ بری بلا ہے، ہمیشہ وہی بندہ لالچی بندہ ہی اس کے ساتھ ہی فراڈ ہوتا ہے۔ ہر بندے کو لالچ ہوتی ہے کہ یار میرے میں کوئی اچھی چیز، سستی چیز مجھے مل جائے، مگر وہ لالچ کے اندر اس کے ساتھ زیادہ تر پراپرٹی کی جلد بازی میں بندہ یہ فیصلہ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 مضبوط فیصلہ خود کریں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو بھی چیز دیکھی، کوئی کسی سوسائٹی میں آپ پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک بار پوری تسلی کر کے تمام چیزوں کو زیر غور لا کر کے پھر آپ خود فیصلہ کریں۔ یہ نہیں کہ یار آج ایک سوسائٹی میں آپ نے پلاٹ دیکھ لیا اور پھر کل کہیں اور جا رہے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں، نہیں یار وہاں پہ پلاٹ بہت اچھا مل رہا ہے، پھر تیسرے دن کسی اور پراپرٹی میں آپ اس طرح پوری 6-7 مہینے سال جو ہے آپ اسی طرح کسی کش میں لگا دیتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ ایک ہی بار چیز کا بغور اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بغور اس کا معائنہ کریں، تمام قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ اگلی جو ہے خود مضبوط فیصلہ کریں اور باقی پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ نمبر 6 پراپرٹی کی جانچ پڑتال کریں۔ پراپرٹی کی جانچ پڑتال کریں، بیانہ پیپر اور فل پیمنٹ ایگریمنٹ دیکھ بھال کر کریں۔ مطلب کہ پراپرٹی کی جانچ پڑتال سے مراد یہ کہ آپ کوئی بھی سوسائٹی میں جا رہے ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے آپ جانچ پڑتال کریں۔ اس کے علاوہ بیانہ پیپر جو فل پیمنٹ ایگریمنٹ ہے وہ تمام چیزیں آپ کچھ سائن کر رہے ہیں، کچھ لکھت کر رہے ہیں، جو ایگریمنٹ تیار کیا جاتا ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے، اس سے بغور آپ اس کا مطالعہ کریں، ایک بار نہیں 3 بار مطالعہ کریں، تمام پہلوؤں کو زیر غور رکھتے ہوئے پھر آپ جو ہے ایگریمنٹ کی۔ نمبر 7 کوشش کریں کہ پراپرٹی موقع پر ضرور دیکھیں، فائل وغیرہ سے پرہیز کریں۔ مطلب آج کل جو چل رہا ہے فائل کا نظام ہی چل رہا ہے، جو ICHS میں ہم فائلز ہی دے رہے ہیں، مگر آپ ان سوسائٹیز میں فائل، کوآپریٹو سوسائٹی ہمیشہ فائل دیتی ہے، تو جو بھی سوسائٹی آپ دیکھیں کہ بھائی وہ سوسائٹی متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے رجسٹرڈ ہے،
اسے NOC ملا ہوا ہے, جو میونسپل ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتی ہے, کیا اس سے میونسپل ایڈمنسٹریشن سے اسے NOC ملا ہوا ہے. باقی جو کچھ ادارے بڑے جیسے RDA LDA وغیرہ CDA وغیرہ ہیں, وہاں سے وہ سوسائٹی NOC ملا ہوا ہے, اپرووڈ ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں, اور جا کر پراپرٹی کی خود آپ دیکھیں, لینڈ اس کی موجود ہے, زمین ہے اس سوسائٹی کے پاس. یہ نہیں کہ ہواؤں میں باتیں ہو رہی ہیں اور ہواؤں میں ہی فائلیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں, ایسے نہیں. آپ جا کر دیکھیں وہ ایگزسٹ کرتی بھی ہے, نقشے پر موجود بھی ہے یا نہیں ہے, یہ کرنا لازم ہے. نمبر 8 ہے جی, پراپرٹی خریدتے وقت متعلقہ اداروں سے پڑتال ضرور کریں, جیسا کہ LDA میونسپل ایڈمنسٹریشن وغیرہ. پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ بات کہ بھائی جو بھی متعلقہ ادارے ہوتے ہیں, کوئی بھی ایک سوسائٹی ہوتی ہے, کوئی بھی پراپرٹی, کوئی بھی ٹاؤن بنتا ہے, تو وہ ایک ادارے کے انڈر آتا ہے, ایک سرکاری ادارے کے انڈر آتا ہے. جیسے کہ RDA راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, راولپنڈی میں جتنی بھی سوسائٹیاں بنیں گی وہ RDA کے انڈر آئیں گی, تو RDA اسے NOC جاری کرے گا. لاہور میں کوئی بھی سوسائٹی بنے گی تو وہ LDA کے انڈر آئے گی, LDA اسے NOC جاری کرے گا. جو اس طرح بڑے شہروں سے باہر ہوتے ہیں پھر وہ میونسپل ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتی ہیں. تو جیسے ICHS کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ اسے اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن فتح جنگ کی جانب سے اسے NOC ملا ہوا ہے. تو ایسے آپ تمام متعلقہ اداروں سے اس کی NOC چیک کر لیں, جانچ پڑتال کر لیں, تو آپ کی کافی چیزوں جو شکوک ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے, اور آپ ایک پر اعتمادی کے ساتھ آپ وہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے. نمبر 9 ہے جی, جب پراپرٹی خرید چکے ہوں تو نفع اور نقصان دونوں کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں. یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ پراپرٹی پہ کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو نفع نقصان کے لیے تیار رہیں. مگر اس میں ایک چیز آپ کو بھی یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جب آپ کی تمام چیزوں پر آپ نے کام کیا ہوا ہے کہ آپ نے لیگل چل رہے ہیں, آپ کے ساتھ فراڈ ہے, آپ نے دیکھ لیا میرے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا, تو انشاءاللہ پراپرٹی یہ وہ واحد چیز ہے کہ اس میں آپ جو ہے جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے, بہت کم جو ہے نقصان میں دیکھنے کو ملتا ہے اگر فراڈ نہیں ہوتا. تو اگر آپ صحیح چل رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے, جو آپ کا ریئل اسٹیٹ کے ساتھ آپ کا جو بندہ ہے جو آپ کو ڈیل ایجنسی کر رہی ہے, تو وہ اگر صحیح ہے, تو جیسے کہ الاسر مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ, ہم الحمدللہ SEC پہ سے رجسٹرڈ ہیں, ہم پر لوگ اعتماد کرتے ہیں, ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ ایسے کسی اچھے ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ جتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, سال 2 سال کا آپ اس میں دورانیہ رکھیں, تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو لازمی طور پر بینیفٹ ہوگا. نمبر 10 ہے جی, کسی مستند ریئل اسٹیٹ آفس سے مشورہ لیں, پراپرٹی کا لین دین مشکل مرحلہ ہے. یہ وہی بات ہے بھائی جان, آپ اگر خود کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کسی اچھے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے لازمی رابطہ کریں, ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے چیزیں جو ہے ڈسکس کریں, اور اگر وہ آپ کو اچھی گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں, اچھی سروسز دیتے ہیں, تو آپ کو ان پر اعتماد ہوگا. اور دوسری چیز یہ بھی میں ایک ایڈ کرتا چلوں, آپ ایسے ہی جو ایجنٹ چلتے پھرتے ہیں ان سے آپ رابطے نہ کریں. ایک مکمل جو SECP سے رجسٹرڈ ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے, ایجنسی ہے, آپ ان سے چیزیں لیں, انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ لانگ ٹرم چلیں گے, آپ کے ساتھ فائدہ نہیں. آپ ان کا جو حصہ ہے آپ انہیں دیں, ان کی جو سروسز ہیں آپ ان کا جو بنتا ہے آپ انہیں دیں, تو انشاءاللہ آپ لازمی طور پر آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ کو بینیفٹ ہی ملے گا. نمبر 11, کسی کا بھی حق نہ مارے, کوشش کریں کہ معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوں. پھر وہی میں پیچھے بات کر چکا ہوں کہ آپ کسی کا حق نہ مارے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہے, کوئی بھی ایجنسی ہے, وہ آپ کے لیے کام کر رہی ہے, دیکھیں وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرے گی, مارکیٹ میں آپ کے لیے چیزیں ڈھونڈیں گی, آپ کے بینیفٹ کے لیے وہ کتنا کام کرتے ہیں, تو اگر ان کا کچھ بنتا ہے تو آپ انہیں ادا کریں. کوئی بھی ہے پاکستان کے اندر اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کا جو نفع, اس کا جو پیسے بنتے ہیں وہ بھی, مطلب کوئی بھی ریئل اسٹیٹ ایجنسی ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کا, اپنے گھر کا روزگار یہاں سے ہی چلاتے ہیں, تو آپ ان کا حق انہیں دیں, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے کبھی کوئی معاملہ خراب نہیں ہوگا. نمبر 12, اپنی پراپرٹی کو ہر وقت مارکیٹ میں برائے فروخت مت بتائیں. اچھا, یہ ایک چیز بڑی پوائنٹیبل ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ایک پلاٹ لے لیتے ہیں, پلاٹ انہوں نے لے لیا, 5-6 مہینے اپنے پاس رکھ لیا, اس کے بعد وہ مارکیٹ میں کبھی ایک ڈیلر کے پاس جا رہے ہیں, کبھی دوسرے ڈیلر کے پاس جا رہے ہیں, دن میں 10-20 ڈیلروں کے پاس, یا میری پراپرٹی یہ زمین ہے, اس کا ریٹ لگا دو, اس کا ریٹ. ان کے ذہن میں ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار کہیں پہ یہ والا مجھے کہیں پراپرٹی ڈیلر جو ہے پراپرٹی کنسلٹنٹ ریٹ کم تو نہیں بتا رہا مارکیٹ, وہ مہینے میں 50 لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. اس طرح سے ان کی جو پلاٹ کی ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور لوگ ان پر جو ہے نا اس بات کو نا مطلب کیا کہتے ہیں, سنجیدہ نہیں لیتے.
تو وہ جو پلاٹ کا جو ایسے پلاٹ کے جو مالکان ہوتے ہیں نا، جو ہر مطلب اس میں وقت برائے فروخت میں لگے رہتے ہیں جی، بیچنا انہوں نے نہیں ہوتا، بس وہ اس میں جی اس کی قیمت کا ہر روز پتہ کرتے رہتے ہیں جی کیا ہے جی میرے پلاٹ کی، یہ میرا پلاٹ ہے فلاں سوسائٹی میں ہے جی اتنے مرلے، وہ ہر پورے پنڈی اسلام آباد حتیٰ کہ لاہور تک لوگوں کے پاس وہ چیز کنسلٹنٹس کے پاس، ریئل اسٹیٹ ایجنسیوں کے پاس وہ پڑی ہوتی ہے، تو وہ لوگ وہ سنجیدہ نہیں لیتے، تو اس طرح آپ کی پلاٹ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ نمبر 13 ہے جی جلد بازی مت کریں، کیونکہ جلدی کے فیصلے عموماً غلط ہوتے ہیں۔ یہ ہر کام میں ہے، یا آپ پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں یا آپ اس کے علاوہ کوئی اور بزنس کرتے ہیں، تو اس میں یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ آپ جلد بازی کرتے ہیں۔ زندگی میں ہم نے بھی کئی جلد بازیاں کی ہیں، اس کا ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا، تو جلد بازی مت کریں، آپ سوچ سمجھ کر تھوڑا صبر کر کے لوگوں سے مشاورت کر کے اپنے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے مارکیٹ کے مطابق جو ہے آپ کو اچھا لگے اس کے مطابق آپ صبر کے ساتھ فیصلہ کریں، جلد بازی بالکل بھی نہ کریں۔ نمبر 14 پر ہے جی پراپرٹی ایک صبر آزما کاروبار ہے، لہٰذا آگ سے مت کھیلیں۔ ایک اور چیز یہ بھی پراپرٹی کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ صبر والا کام ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھیں اس میں آپ نے اگر انویسٹمنٹ آپ وہ انویسٹمنٹ کریں، آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہو کہ آپ کا سال 2 سال کا عرصہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یار میں نے سال 2 سال تک یہ میرے وہ پیسے ہیں کہ سال 2 سال تک اگر مجھے ان کے علاوہ میرا سرکل چلتا رہے گا، تو آپ سال 2 سال تک اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں نے آج جو چیز لینی ہے وہ سال 2 سال بعد فروخت کرنی ہے، تب جا کے آپ کو ایک اچھا مارجن ملے گا، تب جا کے ایک آپ کو اچھا جو ہے وہ ملے گا، اس میں منافع ہوگا۔ یہ چیز آپ لازمی ذہن میں رکھیں۔ نمبر 15 پہ ہے وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملا، ہمیشہ توکل رکھیں۔ یہ آپ ایک بچہ یہ چیز جانتا ہے کہ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، تو اس لیے جو ہے نا توکل بھی رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں میں نے آپ کو پیچھے آپ سے شیئر کی ہیں ان تمام چیزوں کو، ان پوائنٹس کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اپنا جو آپ کا ہوم ورک ہے، اپنے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ جو آپ کا اعتماد ہے، اپنے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے ساتھ جو آپ کا ایک اعتماد ہے، اعتماد کا بیسیکلی کاروبار اعتماد پہ چلتا ہے، جو اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی قانونی تقاضے آپ وہ پورا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور تمام لکھت پڑھت جو آپ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہر چیز سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس ریئل اسٹیٹ میں جو فراڈ ہو رہا ہے اس سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ ایک اچھا جو انویسٹمنٹ پہ جو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس پہ ایک اچھا ریونیو بھی بنا سکیں گے، اچھا پروفٹ آپ کو ملے گا۔ ناظرین یہ تھے کچھ پوائنٹس جو میرے ذہن میں تھے، جو میں نے آپ سے ڈسکس کر دیے، مگر اگر آپ کے اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں تو آپ اسے نیچے کومنٹس باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھ سے سینئر، ہم سے سینئر عناصر سے جو ہے سینئر لوگ بھی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایجنسیز ہیں، وہ بھی لازمی طور پر یہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے۔ اگر ہم کہیں پر غلط ہیں تو ہماری اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہم مزید اس ویڈیو میں ایڈ وہ کروانا چاہیں تو ہم اس پر مزید ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ نیچے کومنٹس باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اصل میں یہ جو کومنٹس ہوتے ہیں یہ کر دیجیے گا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اتنا کوئی، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اگر آپ کومنٹس کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کافی چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر ہم اپنی ویڈیوز میں اور اپنے جو ہماری سروسز ہیں اس میں مزید نکھار لا سکتے ہیں۔ یہ ریئل اسٹیٹ جو بزنس ہے یہ بھی ایک خدمت خلق ہے، اگر اسے طریقے سے کیا جائے، ایک اپنا جو ہے باقاعدہ اسے عبادت سمجھ کے کیا جائے تو ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ناظرین ملتے ہیں مزید اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔